اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 56، یعنی ہم 7واں رکوع شروع کیا آج ہم نے۔ ایک بنیادی بات تو کئی دفعہ دہرا چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں 3 بڑے موضوعات ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ سارے ڈسکشن، سارے جو دلائل ہیں یا اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، توحید کو بیان فرماتا ہے اور آخرت کو بیان کرتا ہے، رسالت کی بات بھی ہوتی ہے۔ یہ ہم توحید کے مختلف دلائل پہلے بھی سن کے آئے ہیں۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پیچھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیں میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ یہ جو کام قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے اور جو سب اولا مسلمین، پیچھے ہم نے پڑھا ہے۔ اب یہ وہی بات ہے لیکن دوسرے طریقے سے فرمایا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ یہ قل کا پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، بہت دفعہ قل آیا ہے۔ آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یہ جو مشرکین مکہ مختلف اعتراضات کرتے تھے، مختلف حجتیں نکالتے تھے کہ یوں ہے، تو اس کے جواب میں اللہ کہتے ہیں آپ ان کو اس بات کا یہ جواب دو، اس اعتراض کا یوں جواب دو۔ تو وہ اعتراض یا جو وہ بات کرتے تھے وہ نقل نہیں کرتے، لیکن وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ مشرکین مکہ بات کیا کر رہے ہوں گے۔ تو مشرکین مکہ، وہ پیچھے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، ہم نے پڑھا ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں مشرکین مکہ یہ بھی ہم کبھی تمہارے معبود کو بھی پوج لیں گے، آپ بھی کبھی اس سال ہمارے الہ کو پوج لیں، اس قسم کی مختلف تجاویز، پتہ نہیں فضول باتیں وہ کرتے مشرکین مکہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے قل انی نہیتو، نہا ینہا منع کرنا، نہیتو مجھے منع کیا گیا، یہ مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ پہلے تو وہ پازیٹیو، وہ افرمیٹیو طریقے سے کہ میں تو بس اللہ کو ہی پوجنا ہوں۔ یہاں پہ مجھے یہ تم جو دعوت دے رہے ہو کہ ان چیزوں میں میں عبادت کروں یا ادھر ان کو پکاروں، مجھے تو منع کیا گیا ہے۔ قل انی نہیت، مجھے بالکل منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہی کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں اپنے دل سے نہیں بول رہا ہوں، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنے طور پر نہیں کر رہا ہوں، یہ تو ادھر سے مجھے ہدایات ساری آ رہی ہیں۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ادھر سے ہدایت، مجھے ان ہدایت دینے والی ہستی نے مجھے منع کیا ہوا ہے کہ ان آبدا، کہ میں عبادت کروں، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، ان لگنے سے دال کے اوپر زبر آ گئی، ان آبد الذین، کہ میں ان چیزوں کی، ان لوگوں کی عبادت کروں، تدعون من دون اللہ، تدعون تم پکارتے ہو، تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ یہ پکار جو ہے وہ مدد کے لیے پکار یا عبادت کے لیے پکار جو ہے نا وہ پکار ہے۔ ویسے پکارنا تو اپنے کسی بھائی کو پکارنا وہ الگ بات، یہ اسپیشلی مدد کے لیے جو پکارا جاتا ہے یا ان کی عبادت کے لیے جو پکارا جاتا ہے اس کی نفی ہے۔ تو مجھے ان سے منع کیا گیا۔ قل، آپ فرما بھی دیجئے، یہ لا اتبع اہواکم، یہ تمہاری خواہشیں ہیں، یہ تم چاہ رہے ہو، لا اتبع، میں بالکل اتباع نہیں کرتا، اہواکم، تمہاری خواہشات کی۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ بھی کر لو اور وہ بھی کر لو، تم جو چاہتے ہو وہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا۔ لا اتبع اہواکم، یہ تمہاری اہوا کیا ہے؟ یہ تمہاری بدعات، تم نے جو چیزیں ایجاد کی ہوئے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے۔ یہ شرک کیا ہے؟ شرک تو یہی ہے نا کہ اپنی مرضی سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ بھی خواہش کے حصہ ہے، شرک بھی خواہش کا ہی حصہ ہے۔ میں اس کی بالکل تمہاری خواہشات کے مطابق میں کبھی بھی کرنے والا، لا اتبع، بالکل اتباع نہیں کروں گا، اہواکم، تمہاری خواہشات کی۔ قد ضللت اذن، یہ یہاں تک میں قد ضللت، قد تحقیق والا لفظ ہے، یقیناً، ضللت، میں تو گمراہ ہو گیا، قد ضللت، میں گمراہ ہو گیا، اذن، پھر تو، یہ اذن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اذن، اگر یہ کام کروں تو پھر تو میں گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ قد ضللت
وما انا من المہتدین، اذن کو آگے بھی کریں، اذن وما انا من المہتدین، پھر تو میں بالکل ہدایت پانے والوں میں سے نہیں، وما انا میں نہیں ہوں من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے، کہ تمہاری آواز کی میں پیروی کروں، یا جو جس کو تم پکارتے ہو مجھے تو اسے منع کیا گیا، یہ کام میں کرنے لگوں تو پھر تو میں گمراہ ہو گیا، پھر کہاں کی ہدایت ہے، میں خود گمراہ ہو گیا، تو میں کہا مجھے اللہ پاک نے ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے، میں تو ہدایت دینے والوں میں سے آیا ہوں، اور میں پھر گمراہ ہو جاؤں اگر یہ بات کروں۔ اور پھر قل آپ فرما دیجئے انی بینۃ من ربی، انی میں بینۃ واضح دلیل، بینۃ من ربی میں تو ایک واضح دلیل، تم جو مجھے پکار رہے ہو وہ اپنی خواہشات نفسی ہیں، تمہاری بدعات ہیں، لیکن میں جو دعویٰ کر رہا ہوں، میں جو پکار رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے، میرے بھیجنے والے کی طرف سے ایک واضح دلیل ہے میرے پاس، میرے ربی میرے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہوئی ہے میرے پاس، میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، وَكَذَّبَ يُكَذِّبُ جٹلانا، وَكَذَّبْتُمْ تم نے جٹلا دیا بہ اس چیز کو، اس چیز کو جٹلا دیا بہی اس کو، یہ کس کو، اسی بینہ کو، یہ بینہ کیا ہے، یہ قرآن ہے، قل انی علی بینۃ من ربی، میرے پاس تو یہ دلیل، روشن دلیل قرآن آیا ہوا ہے، میں اس کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جو کر رہا ہوں، اور تم اسی کو جٹلا رہے ہو، تم اس کو جٹلا رہے ہو، اپنی خواہشات کے مطابق تم عمل کرنا چاہتے ہو یا مجھے کروانا چاہتے ہو، میں تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی واضح روشن دلیل کتاب قرآن کے مطابق میں بات کرتا ہوں، اور تم اس کو جٹلاتے ہو۔ یہاں ایک بڑی خاص بات بھی ہے، بینۃ، بینتن علی بینت، اللہ کی بینتن واضح دلیل، اور وہ وکذبتم بہی تم نے اس کو جٹلایا، یہ بہی تو مذکر کی ضمیر ہے، بینہ مؤنث ہے، یہ بینہ مؤنث ہے، وکذب تو بہا ہونا چاہیے اس کے لیے، بینہ کی طرف ہے، یہ بہی کس کے لیے، اسی چیز کو، بینہ کو تم جٹلا رہے ہو، یہ قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، یہ اللہ پاک کا اتنا کمال ہے، یہ عربی زبان کا کمال ہے، قرآن کی زبان کا کمال ہے۔ جب ہم نے پڑھا انی علی بینۃ من ربی، میں نہ بھی بولوں، پتہ ہے کہ ہمارے پاس دلیل تو یہ قرآن ہی ہے نا، یہ قرآن ہی ہے، یہ قرآن ہی ہمارے پاس دلیل ہے، تو اللہ پاک آگے جو ضمیر لگا رہے ہیں اس لفظ پر نہیں لگا رہے، اس کے مفہوم پر لگا رہے ہیں، یہ قرآن میں کئی جگہ پہ ہوا ہے، بینۃ کیا ہے، یہ قرآن ہے، تو آگے بہی، بہی کی ضمیر قرآن کے لیے آئے۔ اچھا یہ آیت نمبر 157 ہے، ذرا اسی صورت کی یہ 57 ہے، 157 ذرا اس کی نکالتے ہیں، اگر جلدی سے آپ بھی نکال لیتے ہیں وہ دیکھ لیں، 157، یہ پورے میں حیران ہوا، پوری 100 آیتیں اس کے بعد وہ آیت ہے، یہ او تقولو، یا تم کہو لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہمارے اوپر کتاب نازل، لکنا اہدا منہم ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، کتاب کی ذکر ہوا ہے، فقط جاکم بینۃ من ربکم، یہ وہی کتاب ہے، کتاب ہے نا، یہ اللہ پاک اپنے اس بینہ کا ترجمہ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ وہ کتاب کہہ رہے ہیں، تو اللہ وہاں پہ کہیں فقط جاکم بینۃ من ربکم، وہ کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے، بینہ، تو یہ اسی کو اپنی خود ہی تشریح کرے، تو یہ قرآن ہے ہمارے پاس، اسی کو لے کر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، اور آگے ایک بات کیا کر رہا ہوں، ما عندی ما تستعجلون بہ، ساری باتیں اسی کے مطابق ہیں، لیکن جو بات ابھی سامنے آ گئی، یہ پیچھے وہ مطالبہ کر چکے تھے، پچھلی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے تھے، یہ مشرکین مکہ بھی، یہ کافروں کا یہ طریقہ ہے، رسول کو جب ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم بات نہیں مانو گے، اگر بات واضح ہونے کے بعد بھی نہ مانے، ان پر عذاب آتا ہے، اور رسول ان کو انذار کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے کہ رسول کا کام ہے نا ڈرانا اور خوشخبری دینا، ان کو ڈراتا ہے کہ یہ اگر تم اب بھی نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، وہ کہتے ہیں عذاب لے آؤ نا، وہ یہی کہتے ہیں، اب وہ کہاں ہے عذاب تمہارا، وہ عذاب لے آؤ نا، باقی نبیوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ ما عندی ما تستعجلون بہ، یہ جو عذاب کے لیے تم، جس چیز کے لیے تم ما عندی میرے پاس نہیں ہے، ما تستعجلون، تستعجلون جو تم جلدی کر رہے ہو، تستعجلون تم جو جلدی کر رہے ہو جس چیز کی، وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، یہ کام میں نے تو صرف بات کرنی ہے جو اللہ نے مجھے بتا دیا ہے،
اور یہ تم جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ میں وہ عذاب لے آؤں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہ فیصلہ، یہ حکم جو ہے، حاکم تو اللہ ہے، حکم اللہ ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ یہ فیصلہ کہ تمہیں کب عذاب دیتا ہے، کس وقت دیتا ہے، ابھی دیتا ہے، سال بعد دیتا ہے، 10 سال، یہ میرا کام نہیں ہے۔ مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ میں سمجھا رہا ہوں، اور یہ حکم دینا کام ان الحکم الا للہ، یہ فیصلہ کرنا یہ اللہ کا ہی کام ہے۔ یقص الحق، وہی بیان کرتا ہے حق کو اسی نے بیان کرنا ہے۔ وَهُوَ خیر الفاصلین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والے، فاصل بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ ایک بات یہاں پہ، ان الحکم، یہ حکم اللہ کا، آگے پھر حکم آ رہا ہے، چلے وہاں پہ بات کروں۔ یہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، یہ فیصلہ اللہ پاک نے کرنا ہے، تمہیں عذاب کس وقت دینا ہے، کیسا عذاب دینا ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ قل، یہی کنٹینیوس ہے، قل آپ فرما دیجئے، لو انا ہندی، اگر میرے پاس ہوتا یا میرے اختیار میں ہوتا، ما تستعجلون بہی، اگر میرے اختیار میں ہوتا، پہلے کہا ہے نا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے پاس ہے ہی نہیں، ما عندی ما تستعجلون، اگر میرے پاس ہوتا یا میرے اختیار میں ہوتا، ما تستعجلون بہی، جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، جو جلدی مانگ رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، میں تو فیصلہ کر چکا ہوتا تو اپنے اور درمیان۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ اتنی مہربان ذات ہے کہ ابھی تک تمہیں چھوڑا ہوا ہے، ورنہ اگر میرے بس میں ہوتا نا، میں نے فیصلہ کر چکا ہوتا۔ کیونکہ خلق الانسان من اجل، انسان تو اتنا برداشت، اللہ کی تو رحمت اور اللہ کی برداشت، اللہ کا ڈھیل دینا تو وہ کمال ہے نا۔ وہ تو نبی جتنا بھی رحمت للعالمین، بالکل ہے وہ رحمت للعالمین ہے، لیکن آخر انسان ہے نا، ایک لیول ہے نا اللہ برداشت کا، وہ کہتے ہیں کہ لقضی الامر، فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اس کام کا، بینی و بینکم، تمہارے درمیان، یہ تم شکر کرو کہ یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے، یہ جو عذاب لانے والا کام ہے یہ میرے پاس نہیں ہے، اگر میرے پاس ہوتا تو پتہ نہیں میں اب تک یہ بات طے ہو چکی ہوتی جو کچھ تم مانگتے ہو، یہ فیصلہ، واللہ عالم بالظالمین، بس یہ، لیکن یہ بات ہے کہ جو تم ظلم کر رہے ہو نا، جو ظالم کرنے والا ہے وہ ان کو خوب جانتا ہے، اور جب اس نے فیصلہ کرنا ہے، مجھے بھی یہ اطمینان ہے کہ اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ جو کچھ تم ظلم، اچھا یہ ظالمین کا لفظ جہاں پہ بھی ہے نا، ظلم دو طرح، ایک تو ظلم دوسروں پر ظلم کرنا ہوتا ہے نا، یہ ظلم ہے تم اپنی جانوں پر جو ظلم کر رہے ہو، یہ دونوں قسم کے ظلم ہیں، ایک ظلم دوسرے کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا جا، اور جو بہت جگہ یہ بالظالمین اپنے نفس پر، یہ تم اپنے اوپر جو ظلم کر رہے ہو نا، یہ شرک کر کے اللہ کی باتیں نہ مان کے جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، اللہ خوب جانتا ہے، اور اس ظلم پر جب تمہیں پکڑ آئے گی وہ اس کی مرضی ہے، جب بول ان الحکم الا للہ، یہ اللہ خوب جانتا ہے، اور کس وقت اس نے کام کرنا ہے اس نے کرنا ہے۔ اور اسی کے کنٹینیویشن میں ایک وعندہ، اللہ کے پاس، وعندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، وعندہ واللہ عالم بالظالمین، ظالموں کو خوب جانتا ہے، علم ہے اس کا، وعندہ مفاتح الغیب، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، مفاتح، مفتاح کی جمع فاتح، فتح کھولنے کو کہتے ہیں، مفتاح کھولنے کی چیز، چابی کو کہیں گے مفتاح، جو کھولنے کا آلہ ہوگا، اس میں آلہ اس کو کہتے ہیں، اس کی جمع مفاتح، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں، غیب کے نظام، یہ جو اگر یہاں ایک ہی بات کو کریں کہ یہ جو تم عذاب مانگ رہے ہو یہ بھی ایک غیب کی چیز ہے، یہ اللہ کے پاس ہے، سارے غیب کے خزانوں کی چابیاں، چابیاں تو خزانوں کی ہوتی ہیں نا، سارے غیب کے خزانوں کی چابیاں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، ان کو نہیں جانتا کوئی بھی، الا ہو، یہ جو غیب کے خزانے ہیں، غیب کا جو نظام ہے، کب کبھی کسی کا عذاب آنا ہے، وہ پھر آخرت کا بھی کہتے ہیں نا، آخرت کب آئے گی، کب آخرت آئے گی، کب کسی کو موت آئے گی، یہ جو غیب کی سارے نظام ہے یہ اسی کے پاس ہے، یہ سب کچھ وہی جانتا ہے، اللہ، اس کو کوئی نہیں جانتا، اور پھر اللہ کا علم آگے ڈیٹیل میں ڈسکرائب کر رہے ہیں، وَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بیر و بر میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور کتنا جانتا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، وَمَا تَسْقُطُ، نہیں گرتا، سقط یسقط پتے کا گرنا، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، ورقہ درخت کا پتا، نہیں گرتا کوئی پتا، الا سوائے اس کے، یعلمها،
وہ خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو بھی پتا درختوں سے گرتا ہے، یعلمھا وہ اس کو بھی جانتا ہے. اچھا اس کو یعلمھا پورا کر لیں پھر بات کرتا ہوں. الا یعلمھا وہ اسی کو جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض اور نہ کوئی دانہ، حبہ دانہ، کوئی دانہ فی ظلمات الارض زمین کی ظلمات میں، زمین کی تہوں میں کوئی دانہ ہے اس کو بھی وہی کوئی دانہ نہیں. ولا رطب ولا یابس، رطب و یابس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. رطب رطب اللسان کیا تر، ہاں تری والا. ولا یابس خشکی والا. کیا تری اور خشکی یعنی ہر چیز، ہر قسم کی چیز الا فی کتاب مبین وہ جانتا ہے اور اس کے پاس ایک ریکارڈ موجود ہے، اس کا ہر چیز اس کے ریکارڈ میں ہے. کچھ ہمارے پہلے بھی علماء میں اور شاید اب بھی ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کی حاکمیت کو یا اللہ کے علم کو محیط کرتے ہیں، موٹی موٹی چیزوں کو وہ جانتا ہے، باقی اس نے چھوڑ دیا ہے کہ زمین میں نظام چل رہا ہے قانون میں. یہ کہنے اللہ کی جزیات بھی، کلیات کے علاوہ پوری جزیات بھی اللہ خوب جانتا ہے. یہاں پہ بیان کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے چھوڑ دیا اس کائنات کو، بنا بڑے بڑے قانون بنا کے چھوڑ دیا، ایسے چھوڑا نہیں. ایک ایک چیز پر اللہ کی نظر ہے. آگے پھر دوبارہ بھی آئے گا. ایک ایک چیز پر اللہ کی نظر ہے. کوئی پتا گرتا ہے، کوئی زمین میں کوئی دانہ پڑا ہوا ہے، رطب و یابس کچھ بھی ہو اللہ کے علم میں، اللہ کے اس کے علم میں ہے اور اس کے ریکارڈ میں ہے، اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. اللہ فی کتاب مبین. کتاب اب یہاں پہ فی کتاب مبین کا مطلب ہے ہماری لوح محفوظ میں، یا اس کے پاس جو ریکارڈ کا نظام ہے، اس کے پاس کمپیوٹر اس کا پڑا ہوا ہے، سب اس کے پاس سامنے پڑا ہوا ہے اور اس کی نظر میں ہے، اس کی نظر میں ہے. وَهُوَ الَّذِي یتوفاکم باللیل. یہ جیسے کہا ہے نا کہ توحید، یہ توحید ہی چل رہی ہے، توحید وہی جاننے والا ہے سارا کام. اچھا یہ جو ہند و مفاد، یہ جو علم کو اتنا زبردست بیان کیا ہے کہ یہ سارا غیب تو ساری چیزیں اسی کے پاس ہیں. اوپر واللہ عالم بالظالمین بھی آ گیا. جب یہ ایمان ہو کہ اللہ کے پاس ہی ہے سب کچھ اور وہ خوب ایک ایک چیز کو جانتا ہے، یہ والا ایمان جب ہوگا نا تو اندر سے تسلی ہوگی مومن کو ایک کہ میرے ساتھ دنیا میں کچھ بھی ہو رہا. مسلمان ہے اس وقت تو اپیرنٹلی مکہ میں نازل، مکہ میں تو مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی نا، بہت. اور وہ تانا بھی دیتے تھے کہ یہ تم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو جو تمہارے ساتھ کھانے کو نہیں مل رہا اور تمہارے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے. تو جب یہ ایمان ہوگا نا کہ اللہ خوب جانتا ہے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ خوب جانتا ہے اور اس کو نظر میں رکھا ہوا ہے اس نے، اور اس کی رتب و یابس سب کچھ بیر و بر میں، اور وہ اس کو نظر میں رکھا ہوا ہے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا. وہ فیصلہ کب کرے گا؟ آگے آخرت پر بھی یقین ہے نا اس کو. آخرت جب یہ علم ہو تو اس کا فیصلہ کب ہوگا یہ بھی ساتھ یقین دلوایا ہوا ہے نا کہ آخرت میں سارا صحیح فیصل کا دن، تو فیصل یوم الدین تو آخر میں آنا ہے نا. وَهُوَ الَّذِي، آگے اسی کی دلیل ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. وَهُوَ الَّذِي، اللہ تو وہی ہے، وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہی ہے جو ہے يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. سیدھا ترجمہ کریں فوت کر دیتا ہے تم کو. یہ وفا یا وفا جیسے نکلا ہوا ہے، وفا وہ تمہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. پورے کا پورا لے لینا، پورے کا پورا لے لینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توفا یا توفا سے بدے پورے کا پورا لے لینا. آسان بات ہے، موت دے دینا یا روح قبض کر لینا جس کو کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی حدیث مبارک بھی ہے نا کہ یہ موت جو ہے، یہ جو ہماری نیند جو ہے موت کی بہن کی طرح ہے، اسی کی طرح ہے بہن ہے. جس طرح موت آتی ہے، نیند بھی اسی طرح کی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، رات کو تمہیں لے لیتا ہے، تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، یہ تمہیں فوت کر دیتا ہے ایک قسم کا. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اس کو ٹکڑے کو ترجمہ کر دیتا ہوں لیکن یہ اس کو ذرا روک لیں. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے. فی یہ بالنہار درمیان میں جو ٹکڑے کا ترجمہ نے کیا دن کو، رات کو تمہیں وہ ایک قسم کا فوت کر دیتا ہے، قبض کر لیتا ہے تمہاری روح کو یا تمہاری، اور پھر تمہیں دوسرے دن تمہیں اٹھا دیتا ہے. یہ تمثیل ہے
تمہاری زندگی تمہاری چل رہی ہے، پھر تمہیں مار لے گا، پھر تمہیں اٹھا لے گا. آگے یہی اللہ پاک یہی مثال دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح تمہیں رات کو سلانے کے بعد سوئے جب آدمی سو جاتا ہے تو وہ بھی خود سوچے نا. اچھا یہ جس طرح موت کا پتہ نہیں چلتا نا کس وقت آنی ہے، ویسے نیند کا بھی ٹھیک پتہ نہیں چلتا کس وقت آتی ہے. میں لیٹ گیا ہوں، نیند آئی ہوئی ہے، لیکن کس وقت میں سوتا ہوں کوئی پتہ نہیں ہوتا. وہ ایک آف ہو جاتا ہے، پھر تو آف. صبح اٹھا تو پھر پتہ چلے گا کہ اب میں اٹھا ہوں، ورنہ تو ٹوٹلی آف ہو جاتے ہیں. موت کی طرح کا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا زمانے میں کیا ہو رہا ہے، انلیس کہ اس کو جگا دیا جائے. وہ الگ بات ہے کہ اس طرح کی موت نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک بیان کر رہا ہے کہ یہ اسی قسم کا نظام ہے. آخرت میں بھی تمہیں دنیا کی زندگی ختم کرنے کے بعد آخر میں تمہیں اٹھا دے گا. وَوَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، رات کو تمہیں سلا دیتا ہے. اب ترجمہ میں یہ کر دیتا ہوں یا موت دے دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، وَيَعْلَمُ وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ جو تم کماتے ہو دن کو. یہ جرح، جیم را اور ہا، یہ زخمی کرنے، جرحہ زخمی کرنا، جرحہ زخمی ہونا، ایسے ہی ہے شاید. جرحہ زخمی کرنا اور جرحہ زخمی ہونا. جرحہ کا مطلب زخمی کرنا بھی ہوتا ہے اور کمانا بھی ہوتا ہے، یہ معنی. تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسی کا معنی کمانا بھی ہوتا ہے. وما جرحتم جو تم نے کمایا بالنہار، نہار دن کو کہتے ہیں، جو تم نے دن کو کمایا. ثم وَوَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ تمہیں رات کو یہ موت دے دیتا ہے یا نیند دے دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تم نے دن میں کیا کچھ کمائی کی ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ پھر تمہیں دن کے یہ فی ہے کی ضمیر جو ہے نا یہ دن کے لیے. اس میں دن جب ہوتا ہے لیل کو سلا دیا، دن جب ہوا تو دوبارہ اٹھا دیا. آگے اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں. لِيُقْضَى لام تعلیل والا ہے. کیوں اٹھا دیتا ہے؟ لِيُقْضَى تاکہ پورا کرے اجل مسمى وہ تمہاری مدت، ایک طے شدہ مدت جو ہے. اجل ایک طے شدہ مدت کو ہوتے ہیں، مسمى کہہ رہے ہیں، مسمى طے شدہ جو طے کی ہوئی مدت ہے، اجل ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے. کون سی؟ یہ دن میں رات کو سلا دینا، صبح اٹھا دینا، یہ تمہاری زندگی، یہ ایک اجل تو یہ ہے نا، یہ اجل کے تمہیں آخر تک لے جائے، وہ والی اجل تمہاری آنی ہے نا، کہ یہ تمہاری ٹوٹل زندگی کو پورا کرنے کے لیے تمہیں دوبارہ. ثم یبعثکم فیہ لیقضی تمہیں دوبارہ اٹھا دیتا ہے اس دن میں کہ تم پورا کرے تمہاری زندگی کو پورا کرنے کے لیے. جب وہ زندگی پورا ہو جائے گی تو ثم الیہ مرجعکم، اگلی بات ہے. جب وہ جو اجل مسمى جب وہ پوری ہو جائے گی نا، ثم الیہ مرجعکم پھر تمہارا لوٹ کے آنا، تمہارا لوٹنے کے مرجع، لوٹ کے آنے کی جگہ، تمہارا مڑ کے آنے کا ٹھکانہ جو ہے اسی کے پاس ہے. ثم ینبئکم پھر تمہیں خبر کرے گا، ینبئو تمہیں وہ خبر کرے گا، بما کنتم تعملون جو کو تم کرتے. اوپر دلیل دے دی ہے نا، اللہ جانتا ہے تم سو رہے ہو تو دن میں جو کچھ کمایا ہے وہ تمہیں اٹھا رہا ہے، تو اللہ جانتا ہے دن میں جو کمایا ہے. زندگی تم گزارو گے، تمہیں موت دے دے گا جب اٹھائے گا، تو اللہ سارا جانتا ہے کہ زندگی بھر میں تم نے کیا کمایا ہے. جیسے دن میں کمانا اللہ بھی جانتا ہے، اوپر بیان کیا اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اور اس کو بھی تمہاری پوری زندگی کے بھی نظام کو پوری طرح جانتا ہے. اور جب قیامت میں تمہیں یبعثکم جب تمہیں اٹھائے گا تو وہ خوب جانتا ہوگا کہ تم نے زندگی میں کیا کمایا ہے اور کیا کیا ہے. ثم الیہ مرجعکم لوٹ کے جانا تمہارا اسی. ثم ینبئکم وہ تمہیں خبر کرے گا، بما کنتم تعملون جو تم زندگی میں کرتے رہے. خبر کے مطابق، اس عمل کے مطابق پھر فیصلہ بھی کرے گا. وہ آگے آ رہا ہے کہ ان الحکم للہ، اوپر بھی ہے بیان ہوا، آگے دوبارہ آ رہا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. قاہر کا مطلب شاید پہلے بھی اسی صورت میں پہلے ذکر ہے. قاہر کا مطلب وہ اردو والا جو ہم قہر ہے نا وہ نہیں ہے. قاہر کا مطلب ہے کہ وہ غالب ہے تم پر، مکمل کنٹرول. ہاں قاہر کا مطلب ہے کنٹرولر، جس کو اردو انگلش میں ہم کہیں کنٹرولر. وہ تمہاری پوری طرح تمہیں کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ قاہر ہے، تم پر غالب ہے، تمہارا کنٹرولر ہے، تم اس کے قابو میں ہو. فوق عبادہ اپنے بندوں کے اوپر وہ پوری طرح قابو رکھنے والا ہے، غالب ہے، اور ویسے بھی غالب ہے. اور پھر اس نے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وَيُرْسِلُ
ارسال کرتا ہے، بھیجتا ہے، ویرسلو بھیجتا ہے، علیکم تم پر، حفظہ نگران، اپنی اللہ کی طرف سے اللہ کا پورا کنٹرول بھی ہے، اور پھر جو اس نے نظام سیٹ کیا ہوا تمہارے اوپر نگران فرشتے بھی اللہ پاک نے بھیجے ہوئے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر، اب یہاں تو وہ مفعول نہیں لکھا ہوا، تم پر بھیجتا ہے، علیکم تم حفظہ نگران، نگہبان، یہ آج ہی پڑھتے ہوئے ویسے ذہن میں آیا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل یہی نگہبان نگاہ رکھنے والا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ترجمہ کیا کہ تم پہ نظر رکھنے والے، نگاہ رکھنے والے نگہبان فرشتے موجود ہیں، حتیٰ یہ کب تک یہ فرشتے تمہارے اوپر نگہبان، اب یہ نگہبانی کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پورا، ان کو پتہ ہے کہ نظام ہے، اور ہم جو کہتے ہیں کرامن کاتبین، اگر کیا کہتے ہیں ان کو، یہ ہیں کرامن کاتبین، یہ جو ہمارا نظام ہے ہمارا ہے کہ ہمارے فرشتے ہیں، ہمارا عمل ایک ایک عمل ریکارڈ کرنے والے فرشتے موجود ہیں، یا ہمارے نگرانی کرنے والے، نگہبانی کرنے والے فرشتے موجود ہیں، حفظہ حافظ کی جمع ہے، ویسے حفظہ حافظ کی جمع ہے، حتیٰ اذا جاء، یہ کب تک ہے، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، جاء احدکم الموت، پہلے بھی کہ موت عربی میں مذکر ہے اس لیے جاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حتیٰ اذا جاء، یہاں کہ آ جائے موت، احدکم تم میں سے کسی کو، توفتہ رسلنا، یہ وہی لفظ آ گیا، ثم یتوفاکم، توفت ہو، اس کو روح قبض کر لیں گے یا فوت کر دیں گے، توفت ہو رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، رسول کی جمع رسول ہے، رسولنا، اور یہ رسولنا، رسول جو چونکہ مؤنث صیغہ ہے تو اس لیے توفت ہو، توفا نہیں، توفا مذکر کے لیے ہوتا ہے، توفت واحد مؤنث کا صیغہ ہے نا، اور کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ رسول جو ہے یا کوئی بھی جمع مکسر جو ہے وہ واحد مؤنث کے طور پر عربی میں ٹریٹ ہوتی ہے، واحد مؤنث، تو رسول کی وجہ سے توفت ہے، توفت ہو رسولنا، اس کو روح قبض کر لیں گے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے، وہم لا، وہم کس کے لیے، یہ رسول، یہ فرشتے جو بھیجے ہوئے، وہم لا یفرطون، لا یفرطون، فرط یفرطو، یہ پیچھے بھی اسی صورت میں پڑھ کے آگئے، فرط یفرطو کا مطلب ہوتا ہے کوتاہی کرنا، کمی کرنا، یہ اردو میں افراط و تفریط جب ہم کہتے ہیں، افراط زیادہ کرنے کو کہتے ہیں، یہ فارات تو جو ہے نا، یہ اس کے روٹ کو باب افعال میں ڈالیں تو افراط بنتا ہے، افرط یفرطو افراطن، وہ افراط بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، اور اس کو فرط یفرطو تفریطن میں جب ڈالیں گے، تفریط کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، کوتاہی کرنا، وہم لا یفرطون، وہ بالکل کسی قسم کی کمی، کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، یہ فرشتے ہمارے حکم کے مطابق، وہ قرآن پاک میں جیسے ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو جتنا ان کو حکم دیا گیا ہے، وہم لا یفرطون، وہ اس بات میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، اور کانٹینیوس ہے، ثم پھر ردو، یہ واپسی کا سفر ہے نا، کہ وہ تمہارا روح قبض کر لیں گے، وہ اجل پوری ہونے کے بعد تمہیں واپس لے لیں گے، ثم ردو، تمہیں لوٹایا جائے گا، وہ لوٹائے جائیں گے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، وہ کیا غائب کا صیغہ ہے، ثم ردو، وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، وہ حقیقی مولا تو وہی ہے نا، حقیقی مالک مولا تو وہی ہے، دنیا میں کسی نے کس کو مولا بنایا ہوا ہے، انہوں نے بتوں کو مولا، اپنا آقا، کام کرنے والا، کارساز، وکیل بنایا ہوا تھا، لیکن اصلی مولا تو اللہ ہے، ثم ردو الی اللہ، وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، وہ حقیقی مولا ہے، ان کا کارزہ ہے، الا لہ الحکم، میں نے کہا دوبارہ آ رہا ہے، الا لہ الحکم، خبردار، الا جان لو، لہ الحکم، اسی کے لیے حکم، یہ فیصلہ کرنا، حکم دینا، یہ اسی کا ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ اسرع اکبر اصغر، اس میں تفضیل جس کو کہتے ہیں، وہ بہت جلدی، اکبر بہت بڑا، بہت جلدی کرنے والا، حاسبین حساب کرنے والے، وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے، اس کے ہمارے لیے یہ بہت لمبا عرصہ لگتا ہے،
اتنا یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنا بھی عرصہ گزرا ہے اللہ کے سامنے تو یہ کچھ لمحہ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی ہماری زندگی بھی جب ختم ہوگی، جب ہم ختم ہوگی تو کتنا کم لبستم لبسنا یومن او بعد یوم، ایسے ہی ہوگا نا وہاں پہ، ایک دن یا کچھ اس کا کچھ حصہ رہے، کچھ بھی نہیں رہے۔ تو یہ زندگی تو اللہ ہمارے لیے اتنا لمبا عرصہ لگتا ہے، اللہ کے لیے تو یہ نظام کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہ الا لہ الحکم یہ کہاں پہ بیان ہوا ہے؟ ردو اللہ، مرجعکم جمع ہو گیا، وہاں سارے انسان پہنچ گئے، تو وہاں پہ الا لہ الحکم، اب یہ فیصلے کا دن وہی ہے۔ دنیا میں اللہ، یہ ایک اور جگہ پہ ہے نا، الا لہ الخلق والامر، یہ ہم پڑھے نا کئی دفعہ، تخلیق بھی وہی کرتا ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ یہ دنیا کا سارا نظام بنایا بھی اسی نے ہے، اور اس کے جو پراپرٹیز ہیں یا اس میں جو روح ہے یا اس کا حکم تدبیر کرنے والا بھی وہ الا لہ الحکم، یہ دنیا ہے، اور آخرت میں اب حکم بھی اسی کا چلے گا، فیصلے والے دن بھی حکم اسی کا چلے گا، اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے۔ اس کے لیے یہ حساب کتاب جو ہے پوری زندگی کا، وہ جیسے ایک دن کا تو انہوں نے کہا ہے، پوری زندگی بھی اللہ پاک اور سارے انسانوں کی اللہ پاک نے پورے اپنا علم پہلے بیان کر دیا ہے نا، یہ سارے انسانوں کا ایک ایک لمحے کا حساب کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بہت جلدی پورا حساب کر لے گا۔ پھر توحید کی طرف اللہ پاک پھر لا رہا ہے ان کی۔ اچھا، اس صورت میں پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ توحید پر جو عام دلائل اللہ پاک نے دیے ہیں وہ انفس و آفاق سے، زمین و آسمان سے اور اس کی جانوں میں، ان باتوں پہ اللہ پاک نے توحید کے دلائل دیے ہیں۔ اگلی صورت جو ہے سورہ اعراف میں بھی یہی ذرا، وہ بھی مدنی صورت ہے، یہی مضامین ہوں گے، وہاں پہ ذرا ڈفرنٹ مختلف واقعات سنا کے اللہ پاک پھر اپنی توحید کو بیان کریں گے۔ یہاں پہ بیان کریں، کل آپ فرما دیجئے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، من ینجیکم، نجا ینجی نجات دینا، من کون، کل من ینجیکم کون نجات دیتا ہے یا دے گا، من ظلمات البر والبحر، بیر و بر کی ظلمات، ظلمات اب اندھیروں کو کہتے ہیں، ظلمات البر والبحر، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ جو آفات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیر و بر میں جو عذاب آ سکتا ہے، تکلیفیں آ سکتی ہیں، یہ جب بیر و بر میں، سمندر میں یا زمین پر کوئی تمہیں تکلیف پہنچ جائے، اس سے کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ اللہ پاک نے آگے بیان نہیں کیا، لیکن آگے یوں نہیں کہا، کہ آگے خود ہی بیان کر رہے ہیں، تدعونہ تضرعا وخفیہ، کہ کون نجات دیتا ہے؟ تم خود پکارتے ہو، تدعونہ، تم پکارتے ہو اسی کو۔ یہ جو پکارنا ہے نا، یہ اندر ہے، اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر یہ تفویض کیا ہوا ہے کہ ایک خالق ہے میرا، مالک ہے میرا، اسی کو پکارنا پڑے گا۔ وہ یہ تو مکی صورت ہے نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتح کیا تو اکرمہ بن ابی جہل کی جو اسلام لانے کی وجہ کیا ہوئی، وہ یہی ہوئی نا، کہ وہ جب مکہ سے بھاگ رہے تھے، کشتی میں بھاگ رہے تھے، وہ طوفان میں گر گئی، اور وہاں سارے کافر بھاگ رہے تھے نا، مکہ سے مشرک بھاگ رہے تھے، اور جب طوفان میں گر گئی تو تدعونہ تضرعا وخفیہ، یہ انسان جب بھی کسی مذہب کا بھی ہو، جب بھی وہ گھرتا ہے نا کسی عذاب میں، تکلیف میں، وہ پھر تدعونہ تضرعا، اس کی انکساری جو انکسار ہے، گڑ گڑانا ہے، تضرع پہلے بھی لفظ پڑا ہوا ہے، اس کی جو گڑ گڑانا ہے، وہ خفیہ، دل میں خفیہ طور پر وہ اسی کو پکارتا ہے۔ پھر یہ سارے کافر بھی اسی کو پکارتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ تم پکارتے اسی کو جب تکلیف میں پڑ جاتے ہو۔ وہ پھر پکارتے کیا ہے؟ لائن انجانا، اگر وہ ہمیں انجا، وہ نجات دی اس نے، لائن انجانا، اگر وہ ہمیں نجات دے، کون؟ یہی وہی اللہ نجات دے، من ہذہ، اس عذاب سے جس میں آپ گر چکے ہیں، ہذہ لنکونن من الشاکرین، نکونا ہم ہو جائیں گے، لام تاکید والا لگا ہوا، نون مشدد لگا ہوا زیادہ تھا، لنکونا ہم ضرور ہو جائیں گے، لنکوننا ہم ضرور بالضرور، دو دفعہ کر دیں، من الشاکرین ہم اللہ کے شکر گزار بندے لگیں گے۔ اگر اس عذاب سے تم خود پکارتے ہو، یہ کافروں کو خطاب ہے کہ تم اللہ کو پکارتے ہو، تو پھر تم پکارو گے تو پھر اللہ پاک، یہ اوپر سوال تھا نا، قل من ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے،
اللہ کو حضور کو ہی کہہ رہے ہیں کہ قل اللہ ینجیکم، جواب بھی اللہ خود آپ ہی دے دی، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ینجیکم، اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، منہا، اس چیز سے جو تم پکارے ہو، پیچھے جو بیان ہو گیا اس سے بھی اللہ نجات دیتا ہے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، کسی قسم کی سختی سے، ہر کرب، کرب اردو میں استعمال ہوتا ہے سختی، عذاب، یا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور بھی کسی قسم کا کوئی کرب ہو وہی نجات دیتا ہے۔ یہ اوپر تو وہ خود پکار رہے تھے نا کہ ہم شاکر بن جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو کہو نجات، اس سے بھی نجات وہی دینے والا ہے، دنیا میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو نجات دینے والا وہی ہے، لیکن ثم انتم تشرکون، ہوتا یہ ہے کہ جب تم اس سے نکل آتے ہو نا اس عذاب سے، نجات تو وہی دیتا ہے لیکن تم شرک کرنے لگتے ہو، تم اس کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی تم، یہ نجات وہی دیتا ہے اور پھر تم کہتے ہو کہ میرے بابے نے نجات دی ہے، میرے دیوتا نے نجات دیا ہے، میری دیوی نے نجات دی ہے، جب اس میں پکارتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، جب نجات مل جاتی ہے سکون میں ہوتے ہیں تو پھر تمہیں اپنے وہ دیویاں دیوتے اور بابے یاد آ جاتے ہیں کہ مجھے نجات اس سے ملی ہے، یہ اللہ پاک بیان ہے، تم پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو، ثم انتم تشرکون۔ اور عذاب کا جو پیچھے ذکر آ رہا ہے، قل، آپ فرما دیجئے، هو القادر، وہ قادر تو ہے، قدرت رکھتا ہے، ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ تم پر بھیج دے، یبعث بھیجتا ہے یا بھیجے گا، ان یبعث علیکم، یبعث ہوتا ہے نا ان لگنے سے، سا کے اوپر زبر ہے، ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ بھیج دے تم پہ عذاب جو تم مانگ رہے ہو، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، کوئی کڑک آ جائے، کوئی بجلی گر جائے، کوئی طوفان آ جائے تو اوپر سے آ جائے، او من تحت ارجلکم، تحت ارجل، ارجل پاؤں کو، زمینوں کو، پاؤں کو، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے یا زلزلہ آ جائے یا کوئی سیلاب آ جائے، اوپر سے عذاب آ جائے یا نیچے سے عذاب، اللہ لا سکتا ہے بالکل۔ یا تیسرا ایک اور عذاب بھی بیان کیا اللہ پر، او یلبسکم شیعا، لبسا یلبسو، لام باسا، لبسا یلبسو، بڑھا دینا، ٹکرا دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے لبسا، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہ در گروہ کر کے ایک دوسرے سے ٹکرا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں چکھائے بعضوں کو بعضوں کا لڑائی، باسا، باسا تمہاری لڑائی، تمہاری، کہ تمہیں گروہ در گروہ کر کے تمہیں آپس میں ٹکرا دے، اور پھر یہ عذاب، وہ مکہ کے مشرکین اس عذاب کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک آدھ کوئی لڑائی ہو جاتی تھی پھر وہ نسلوں تک چلتی تھی لڑائیاں، وہ بھی ایک عذاب ہوتا تھا نا، پھر نسلوں تک لڑائیاں چلتی تھیں، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ تمہیں آسمان سے عذاب لے آئے یا زمین سے عذاب لے آئے، کہیں سے لے آئے، یا تمہیں آپس میں گروہ در گروہ کر کے ایک دوسرے سے ٹکرا دے اور اس عذاب میں مبتلا کر دے، اگر وہ اس پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے خطاب آ گیا، انظر، ذرا دیکھو تو صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ینظر، انظر فعل امر ہے کہ تو دیکھ، کیف نصرف الآیات، صرف یصرف، پہلے بھی ہم پڑھ کے آئیں گے، ایک چیز کو مختلف انداز میں بیان کرنا، آیات کو مختلف طریقوں سے بیان کرنا، کیف نصرف الآیات، ہم کس کس طریقے سے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھ سکیں، تاکہ یہ سارے لوگ سمجھ سکیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ہم کس کس طریقے سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو، قرآن کی آیات کو کیسے بیان کرتے ہیں، تاکہ یفقہون، فقہ جس کو کہتے ہیں سمجھ، ان کو بات سمجھ آئے، یفقہون، وہ یہ بات سمجھ سکیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَالْحَقِّ، یہ جو جن آیات کا ذکر آ رہا ہے یہ قرآن ہے، قرآن کو بیان کر رہے ہیں، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، تیری حضور کو خطاب ہے نا، وَكَذَّبَ، جٹلا دیا، بِهِ اس چیز کو، قومک تیری قوم نے، قوموں کے اوپر میم بتا رہی ہے نا، کذبہ کے فائل وہ ہے، تیری قوم نے اس کو جٹلا دیا، اور وَهُوَ الْحَقِّ، حق تو یہی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ تیری قوم نے اس بات کو جٹلا دی، سارے اللہ پاک نے کیسی تفصیل سے اللہ پاک نے بیان کی ہیں ان پر یہ چیزیں، پھر بھی یہ وہ کر رہے ہیں، اس کو جٹلا رہے ہیں، حق تو یہی ہے، یہ بات کیوں آگے یہ حضور کو کہا ہے، قل، آپ فرما دیجئے، میرا کام بات پہنچانا ہے، لستو علیکم بے وکیل، لستو، میں نہیں ہوں، علیکم تم پر، بے وکیل، تمہارا داروغہ نہیں ہوں،
تمہیں بعض نبی کا کام ہے انذار اور تبشیر، خوشخبری دینا اور ڈرانا، یہ بڑے کام ہے، نبی کا کام ہے۔ میں اللہ کے احکامات جو ٹھیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری دینے آیا ہوں اور غلط کام پہ ڈرانے کے لیے آیا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ حق تمہیں پہنچا دوں گا، لیکن تمہیں حق کے اندر میں خود گھسیٹ دوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہے، میں نے بات تمہیں پہنچانی ہے، عمل تم کرو یا نہ کرو میرا کام نہیں ہے۔ یہ اللہ، یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ وہ لست علیکم بوکیل، یہ تم پر میں داروغہ نہیں لگاؤں کہ تمہیں یہ بات پہنچا کے ہی چھوڑوں۔ آگے ایک اور آیت آ رہی ہے اسی کو، یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ نبی کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ انظُرْ كَيْفَ، یہ سارے مسلمانوں کو خطاب ہے کہ مسلمانوں کا کام بھی ہے جو بات ان کو پہنچ گئی ہے۔ آگے ان کا آگے آ رہا ہے کہ تمہارا کام نصیحت کرنا ہے، آگے آیت آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو بھی، سارے مومنوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کام بھی نصیحت کرنا ہے، نبی کا کام نصیحت کرنا ہے، مسلمانوں کا کام بھی نصیحت کرنا ہے، بس یاد دہانی کرانی ہے، سمجھانا ہے، اور باس مباحثہ ابھی نہیں ہے، باس مباحثہ اور نہیں کرنا بس۔ آگے اللہ پاک نے ایک اور بات سے کہا ہوا ہے کہ تم وہاں سے اٹھ کر آ جاؤ، اگر تمہاری آیات کے ساتھ استہزاء برتتے ہیں یا خراب تمہارے نکتہ چینیاں کرتے ہیں تو تم ان کے پاس بیٹھو بھی نہیں، بس تمہارا کام حکمت سے سمجھا دینا ہے، بات پہنچا دینی ہے، باقی کام تمہارا نہیں ہے۔ لست علیکم بوکیل، میرا کام یہ نہیں ہے وکیل۔ اب فرما رہے ہیں لکل نبأ مستقر، یہ تم جو مانگ رہے ہو نا، عذاب کا جو مانگ رہے ہو اوپر، لکل نبأ، نبا کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو کہتے ہیں۔ لکل نبأ، ہر خبر کے لیے، مستقر ایک طے شدہ جگہ ہے، ایک طے شدہ وقت ہے، مستقر ہے اس کے لیے۔ وسوف تعلمون، بہت جلدی تمہیں معلوم بھی ہو جائے گا، یہ بات تم جان لو گے۔ یہ عذاب تم کر رہے ہو نا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، پورا بیان ہو گیا، میرے بس میں نہیں ہے، میں نے نہیں کرنا، یہ اللہ نے کرنا ہے۔ کب کرنا ہے یہ اسی نے فیصلہ کرنا ہے، حکم اسی، حکم وہی ہے، اسی نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ اس کا وقت مقرر ہے، کب مقرر ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن سوف تعلمون، ان قریب تمہیں یہ خبر بھی ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب رأیت تو نے دیکھا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ جب تو دیکھتا ہے، اذا لگنے سے ترجمہ ہم حال میں کرتے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ اذا جاء نصر اللہ کی طرح نام کے، جب آ جائے اللہ کی مدد۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ جب تو دیکھے ان لوگوں کو، یخوضون فی آیاتنا، خاض یخوض پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں وہ آیت، مجھے اب چلیں۔ خاض یخوض کا مطلب ہوتا ہے اوریجنلی پانی میں گھس کے چلنا، پانی ہو نا، پانی کے اوپر ٹانگوں میں، پانی میں گھس کے اس چلنے کو خاض یخوض کہتے ہیں۔ تو فضول باتوں میں نکتہ چینیاں کرنے کو یہ خاض یخوض پہلے بھی بیان ہوا ہے۔ یخوضون فی آیاتنا، ہماری آیتوں پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، خام خواہ کے کیڑے نکالتے ہیں، اگر اس کو ترجمہ کر لیں۔ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں کیڑے نکالتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، ان میں کوئی استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں، یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم، ان سے دور ہو جاؤ۔ یہ کب ہے؟ فاعرض، ان سے اعراض کرو، جب وہ نکتہ چینی پہ اترے ہوئے ہیں۔ یہ تو بات ہے نا، دیکھیں نا، یہ انسانی نیچر ہے نا، میں کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہوں تو میں جب اس میں، تو وہ جب اس کے غصے میں ایک نکتہ چینیوں پہ اترا ہوا ہے، میں اس کو جتنے بھی دلائل دوں گا نا، اس نے اپنی انا کو قائم رکھنا ہے، لڑتے جانا ہے، اس نے بات نہیں ماننی، چاہے جتنے بھی دلائل میں دے لوں۔ عام طور پر بھی ہوتا یہی ہے دلائل، لیکن جب وہ ٹھنڈا ہو جائے، کسی اور بات میں ہو تو پھر سمجھایا جائے تو شاید بات سمجھ آ جائے۔ لڑائی میں نہیں سمجھے، یہ روڈ پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹکریں لگ جائے تو ایک دوسرے کو سمجھا نہیں، تمہاری غلطی ہے تو میری غلطی ہے، جتنی دلیلیں آپ دے لو نا، نہیں مانتے، لیکن اگر سکون سے وہ ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر بات ہر کوئی مان لیتا ہے۔ تو اللہ کہیں کہ جب یہ بات ہو، یخوضون فی آیاتنا، جب وہ ہماری آیات کے متعلق فضول باتوں میں گھسے ہوئے ہوں، یہ جیسے پانی میں گھسنا ہے، فضول باتوں میں گھسے ہوئے ہوں، نکتہ چینی کر رہے ہوں، فاعرض عنہم، تم آپ ان سے اعراض برتیں۔ خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یہ، لیکن سارے مسلمانوں کے لیے یہ سارا ہے کہ تم ایسی بات ہو تو پھر اعراض کرو، عنہم، حتیٰ، یہاں تک کہ یخوضوا فی حدیث غیرہ،
کوئی اور باتوں میں مشغول ہوں تو پھر ان کے پاس جا کے، ورنہ اعراض کرو۔ اگر قرآن کی آیات تمہارے عقیدوں پہ، تمہارو اس پہ بحث کر رہے ہیں اور کیڑے نکال رہے ہیں اور طرح طرح کے اعتراض کر رہے ہیں تو پھر تو اعراض کرو اس سے۔ کوئی اور باتوں میں جب لگے ہوں تو پھر یہ تبلیغ کا طریقہ بھی ہے کہ تبلیغ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب وہ آپ کے پاس متوجہ ہوں، جب آپ کے مقابلے پہ کھڑے ہوں لڑائی، پھر کیا تبلیغ ہوگی اس کے؟ وہ یہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا، ان کو اپنی طرف متوجہ کر کے بات کریں۔ تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہوں تو پھر آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ وَإِمَّا، اور ان اور ما ہے، اور اگر وَإِنْمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، تم بھول جاؤ اس بات کو، تو بھولنے والا عمل جو ہے شیطان ہی کرواتا ہے ایسے۔ اگر یہ بات آپ بھول جائیں کہ ان کے پاس میں نے اعراض کرنا ہے، اس کے اٹھ کے آ جانا ہے، جب یخوضون فی آیاتنا، ہماری آیات میں جب وہ نکتہ چینی کر رہے ہوں تو پھر ہم نے اعراض کرنا ہے۔ اگر شیطان تمہیں بھلا دے یہ والی بات، یہ پہلے ایک اور جگہ بھی ذکر آیا، مجھے وہ آیت اب یاد نہیں ہے، پڑھا تھا لیکن فلا تقعد بعد الذکریٰ، یہ پڑھ کے آئے ہیں پیچھے بھی ہم نے، منافقین کے تعلق میں کہ وہ منافقین کے وہ جا کے وہاں بیٹھتے تھے اور پھر ان کی وہ باتوں میں وہ نکتہ چینی کر رہے ہوتے تھے، منافقین ادھر ہی بیٹھے ہوتے تھے، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ فلا تقعد، مت بیٹھو، قعد یقعد بیٹھنے کو کہتے ہیں نا، فلا تقعد بعد الذکریٰ، جب بات یاد آ جائے کہ یہ تو وہ جگہ ہے جو اللہ نے مجھے منع کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ میں نے اعراض کرنا ہے، فلا تقعد بعد الذکریٰ، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ان ظالم قوم کے ساتھ تم نے بیٹھنا نہیں ہے، وہاں سے اٹھ کے آ جانا ہے۔ اب یہ محفل میں بیٹھا ہونا، ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بات ہو رہی ہے، کچھ بھی بات ہو رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب نکتہ چینی قرآن کی آیات پر جب نکتہ چینی شروع ہو جائے، ایسے ہو نا ہم مسلمانوں کی بات، نبی تو بہت اونچے فیصلے والا بندہ ہوتا ہے نا، عام مسلمان کی بات کریں، بیٹھے ہیں، اب بات قرآن کے خلاف ہو رہی ہے۔ اب بھی دیکھیں نا، کسی محفل میں ہم بیٹھے ہوں، کوئی ایتھیسٹ بیٹھا ہوا ہے اور فضول قسم کی باتیں کر رہا ہے، اکثر ہم یہ کہتے ہیں بس چپ کر کے دڑ وٹ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تم نے بیٹھنا نہیں، اس جگہ کو تم چھوڑ دو۔ ایسے موقع پر تم اگر مقابلہ لڑائی تو اللہ پاک نہیں کہتا نا، حکمت کے ساتھ تبلیغ کا ہوتا ہے نا۔ اگر بیٹھ گئے ہیں اور کسی اور اپنی مصلحت کے تحت اب میں اٹھ کے جاؤں گا تو کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے، یا محفل کے آداب کے خلاف ہے یا کوئی بات ہو رہی ہے، اس کے ایسے ہوتا ہے نا، نہیں۔ جب میں ما ینسینک الشیطان، اگر یہ بات تم بھول جاؤ، شیطان بلا لیکن فلا تقعد بعد الذکریٰ، یاد آنے کے بعد، بعد الذکریٰ یاد آنے کے بعد، فلا تقعد مع القوم الظالمین، بعد الذکریٰ کو میں نے درمیان میں چھوڑ، فلا تقعد، مت بیٹھو ان ظالم لوگوں کے ساتھ، یہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ اور پھر یہ جو اٹھ کے آ جانے کی بات ہے تو پھر مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، وما، اور نہیں، علی الذین، ان لوگوں پر، یتقون، تقوی جو رکھنے والے لوگوں میں، من حسابہم، ان لوگوں کے حساب میں سے، من شیء، میں نے ان کو وہ لست علیکم بوکیل، اسی کی تشریح آگے، یہ کسی تقوی والے پر، اس پر نہیں ہے کہ ان کے حساب میں سے کہ تم سے پوچھو گی ان کے کسی عمل کی، ان کا حساب اپنا ہے، تمہارا کام کیا ہے، یہ آگے آ رہا ہے نا، تمہارا کام کیا، جیسے میں نے کہا تمہارا کام نصیحت کرنا ہے، وما علی الذین یتقون، متقین پر، تقوی والے پر کسی قسم کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، من حسابہم، ان مشرکین کے حساب میں سے، من شیء، کچھ بھی، ذرا بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری کتنی ہے؟ ولیکن ذکرہ، یہ ذمہ داری ہے، ولیکن ذکرہ، نصیحت کرنے کی ذمہ داری ہے بس۔ واقعی ان میں وہ لست علیکم بوکیل وہ نہیں ہے، داروغہ نہیں ہے، اس کو یہ نصیحت ان کے اندر ٹھونسنی نہیں ہے، یہ کام ہمارا نہیں ہے، حکمت سے بات پہنچا دینی ہے، ولیکن ذکرى لعلہم یتقون، یہ نصیحت کرنا مومنین کا کام ہے، یہ نبی کا کام ہے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ بھی تقوی اختیار کریں، بات سمجھاؤ، بات سمجھا دو، اور وہ طریقہ بتا دیا ہے کہ جب وہ تمہاری نکتہ چینی نہ کر رہے ہوں، جب وہ کوئی اور بات کر رہے ہوں، بات سمجھا دو، بس تمہارا کام اتنا ہی ہے، نصیحت کرنا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب ہے، پھر وذر الذین اتخذوا دینہم، وذر، اور چھوڑ دو،
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، ان لوگوں کو چھوڑ دو، اتخذوا جنہوں نے پکڑ لیا، لے لیا، دینہم اپنے دین کو، لعبا و لہوا. یہ دین تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں سارے دنیا کے لیے. دین تو یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. نہ ماننے والوں کے لیے بھی دین تو یہی ہے. وہ مان نہیں رہے، اس کو مذاق کا نشانہ بنائے ہوا ہے. اتخذوا دینہم، یہ دین انہی کا ہے، مومنوں کا ہے، کافروں کا بھی ہے، انہی کے لیے یہ دین آیا ہے. انہوں نے اس کو لہو و لہب بنایا ہوا ہے. اور وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. تو ان کو پھر چھوڑ دو، ان کو بس نصیحت کرنی ہے، ان کو چھوڑ دو. دینہم لعبا و لہوا، جب انہوں نے لہو و لعب کھیلنے کو کہتے ہیں، لہو کس کو، تماشے کو کہتے ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، وغرتہم، غرہ دھوکا، وہ اس نے دھوکا دیا، غرت اس فیمیل نے دھوکا دیا. کس نے؟ حیات الدنیا. حیات الدنیا مؤنث ہے چونکہ، تو اس کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. ہم ان سب کو، وذکر یہ کام ہے، اور آپ صرف نصیحت کریں. ان کو دنیا کے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. وذکر بہی، اسی کے ساتھ ہے یہ نصیحت کے لیے. ہمارے پاس دنیا میں کسی قسم کی تبلیغ کے لیے، نصیحت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے یہی ایک چیز ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. پتہ نہیں ہم کس قسم کی کتابیں، اب بھی کیا کچھ کتابیں ہم پڑھتے ہیں، قرآن کو لے کر نہیں چلتے. قرآن کو لے کر چلنا ہے. وَيَذَكِّرْ بِهِ، اسی کے ساتھ تم نصیحت کرو. ان تبصل نفس بما کسبت، نصیحت کیوں کی جا رہی ہے؟ ان تبصل، کہ پھنس نہ جائے، پکڑا نہ جائے. یہ اچھا، یہ 3 لفظ ہیں. ایک ہم نے پیچھے ابھی کیا پڑھ کے آئے ہیں، یہ وہ ٹکرانے کا ذکر کہاں پہ آیا تھا ابھی؟ کوئی یخوضون فی حدیث کل، یہ او من تحت او یلبسکم، یلبسکو لام با سین تھا، اور یہ جو آیا ہے تبصلہ با سین لام ہے. ایک پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں، با لام سین ہے جسے ابلیس بنتا ہے. وہاں کا ترجمہ ہے مایوس ہونا. با لام سین والا جو مادہ ہے وہ مایوس ہونا ہے، ابلیس اس سے نکلا ہے. اور یہ یلبسا جو لام با سین والا مادہ ہے، ٹکرا دینا جو پیچھے ہٹ گئے. اور یہ جو آیا با سین لام ہے، یہ ترتیب الگ ہوئی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑا جانا، پھنس جانا. ان، یہ ذکر